وہ ہوں گے جو اللہ کو راضی کریں گے تو مخلوق ناراض ہو جائے گی، مگر ایک وقت آئے گا اللہ مخلوق کو بھی ان سے راضی کر دے گا۔ جیتی جاگتی مثال میرے خواجہ ہے، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، مگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں۔ ہندوستان آپ کا وطن نہیں ہے، آپ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا خواجہ اے معین الدین ہندوستان جاؤ، آپ ہندوستان آتے ہیں، سارا ہندوستان خلاف ہو گیا، مگر اللہ راضی تھا۔ سارا ملک ناراض ہے مگر حمایت رب کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے، غوث اعظم کا سایہ تھا۔ میرے خواجہ چلتے رہے، کبھی آپ کو بیٹھنے نہ دیا گیا، کبھی کھانا بند، کبھی پانی بند، کبھی جناب قیدوں بند میں ڈالنے کی کوششیں کی گئی۔ آج 850 سال کے قریب وقت ہو گیا ہے، بتاؤ دنیا کا کون سا کونا ہے جہاں میرے خواجہ کے چاہنے والے نہیں ہیں۔ ایک انگریز نے ہندوستان کا دورہ کیا، دورہ کر کے کہتا ہے میں نے پورا ہندوستان گھوما ہے، اس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ قبر میں رہنے والی ایک شخصیت پورے ہندوستان پہ آج بھی حکومت کر رہی ہے، اور اس کا نام خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہے۔ یہ اللہ نے سلطانی دی ہے، یہ اللہ نے ولایت دی ہے، یہ اللہ نے مرتبہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے فار دا ٹائم بینگ اس وقت سارا ہندوستان مخالف تھا، مگر آج اللہ نے اربوں مسلمانوں کے، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں میرے خواجہ کی محبت ڈال دی ہے۔ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، بہت سارے جو خواجہ غریب نواز کے دربار میں نہیں گئے، مگر کون سا عاشق اولیاء ہے جو خواجہ خواجگان سے محبت نہ کرتا؟ دیکھو نا آج حیدرآباد میں بیٹھے سخی عبدالوہاب شاہ کے قدموں میں ہیں اور عرس خواجہ غریب نواز منا رہے ہیں۔ اب زندگی کس کو راضی کرنے کے لیے گزارنی ہے؟ اللہ کو، دنیا کو راضی کرنے کے چکر میں بے وقوف ہے وہ آدمی جو دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کریں، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، کاروبار کے لیے کرنا پڑتا ہے، دوست لے جاتے ہیں مجھے شراب پینے، دوست لے جاتے ہیں سنیما، منع نہیں کر سکتا جناب، بچپن کی یاری ہے، اب لے گیا مجھے فنکشن کے اندر تو جانا پڑا، تھوڑا سا مجھے بھی نشہ کرنا پڑا، میں تاش کھیلتا نہیں ہوں، دوست کھیلتے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، تھوڑا بہت جوا ہو جاتا ہے، تو دوست کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کرنا، جانا کس کی بارگاہ میں، جواب کس کی بارگاہ میں دینا ہے؟ اگر آقا ناراض ہو گئے، اللہ ناراض ہو گیا، جنت میں کیسے جاؤ گے؟ یہ دوست لے کے جائے گا؟ سمجھیے میری چیز کا قیمت۔ اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا کا طوفان آیا ہوا ہے، اتنا بڑا گناہ جاریہ کا کام کر رہے لوگ، اپنی ویڈیوز بنا کر ڈال رہے ہیں۔ ارے لوگ پردے میں پہلے گناہ کرتے تھے، اندھیرے میں گناہ ہوتا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، رو رو کے توبہ کرتے، اللہ کریم معاف کرنے والا، معاف بھی فرما دیتا، مگر تم گناہ کر رہے ہو، لوگوں کو گواہ بنا رہے ہو، اپنی ویڈیو کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو، تم قبر میں پہنچ جاؤ گے، لوگ اس ناچ گانے کو، اس جھوٹ کو، اس بے حیائی کو دیکھتے رہیں گے، اور قیامت تک کہیں تمہیں قبر میں مارنا پڑتی رہے گی۔ کون سی غلطی کر رہے ہو؟ یہ کدھر جا رہی ہے ہماری نوجوان نسل؟ دوبارہ سوچو، ارے کام ایسا کر کے جاؤ کہ ہم دنیا سے جائیں اور روز ثواب کا تحفہ پہنچتا ہے۔ کوئی بیان آپ کا ایسا ہو، کوئی گفتگو آپ کی ایسی ہو، آپ کسی کو اجتماع میں لے جائیں، وہ نمازی بن جائے، وہ نماز پڑھتا رہے اور آپ کو روز قبر میں تحفہ۔ کیا آپ سوچو یار بزرگوں کی سوچ کیسی ہوتی تھی؟ سیدی اعلیٰ حضرت بریلی کے تاجدار اتنا دین کا کام کیا، مگر اس کے باوجود کیا کہتے ہیں؟ کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو۔ وہ یہ دعائیں کرتے تھے کہ کاش ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جس سے آقا راضی ہو جائے، کیونکہ آقا راضی ہوں گے تو ان کا رب بھی راضی ہو جائے گا۔ خود کاموں میں لگ گئے، چند لوگوں کو راضی کرنے، چند فرینڈ سرکل کو خوش کرنے، تھوڑے سے لائکس کے لیے اپنی آخرت برباد کرنے پہ تلے ہوئے۔ آؤ بتاتا ہوں میرے خواجہ کو کتنی مشکلیں ہیں۔ خواجہ پہنچے ہندوستان، وہاں پر آپ نے بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ خواجہ نے اللہ وحدہ لا شریک کا جب پیغام دیا، اب وہاں پر اجے پال جوگی جو پرتھوی راج تھا وہاں کا راجا، وہ پریشان ہو گیا کہ یہ کون لوگ آئے جو بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس نے اجے پال جوگی کو تیار کیا کہ جا کر بڑا جادوگر تھا، اس نے آ کر خواجہ غریب نواز اور مسلمانوں کے سامنے اپنے جادو دکھانا شروع کیا۔ خواجہ صاحب کہتے تھے مسلمانوں کی فرمایا کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہیں۔ انہوں نے اپنے زور سے پانی برسایا، آگ دکھائی، برسانے شروع کیے، مگر یہ ساری چیزیں اس دائرے کے باہر جا کر رک جاتی تھی۔ خواجہ بڑے سکون میں تھے، آپ کے ساتھی بڑے سکون میں، اب اپنے کرتب بتا۔ آخرکار اس نے رسیاں پھینکی تو ہزاروں سانپ بن گئے، مسلمان کو گھبرانا لگ گئے، رسیاں جو سانپ بنی وہ بھی اس دائرے کے پاس آ کر رک گئی، جادو ختم ہو جاتا۔ خواجہ نے روحانی حصار کھینچا، اب اس نے کیا کیا؟ اس نے دیکھا کہ سارے جادو کے بھی ضائع ہو جاتے ہیں، اس پہ اثر ہی نہیں ہوا۔
اب اس نے اپنا سب سے جس کو کہتے ہیں نا ٹرمپ کارڈ، سب سے خطرناک کارڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا اور اس نے گھڑی کا چمڑے کے بالوں والا ایک سمجھنے کی قالین سمجھنے اس کو کہتے ہیں بڑے اچھالا، ہوا میں اچھالا اور پھر اس پر بیٹھ گیا، یعنی قالین پر خود بیٹھ گیا، وہ ہوا میں اچھل اڑنے لگا، سارے لوگ گھبرانے لگے کہ اوپر جا کر کیا کرتا ہے اور اوپر جا کر ہم پر کیسا حملہ کرتا ہے. اوپر سے اٹیک ہمیشہ خطرناک ہوتا ہے، یاد رکھیں. زمینی لڑائی بندہ لڑ سکتا ہے، اوپر سے گرنے والے کو کیسے روکے گا؟ ایوری بڈی شاک تو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. چلا گیا خواجہ غریب نواز مسکرا رہے تھے اس کو، دیکھو اللہ کے ولیوں کو اللہ نے کیا کمال دیا ہے. خواجہ غریب نواز نے کچھ نہیں کیا، آپ نے اپنے چپل مبارک اتارے، اپنی نالین اتارے اور اس کو اشارہ کیا. وہ چادر اڑ رہا تھا، میرے خواجہ کے جوتے اڑنے لگ گئے، میرے خواجہ کے نالین اڑے اور اس کے اوپر جا کر اس کے سر پہ برسنے لگے. اس کو اتنا مارا کہ وہ جو اس زمانے کا سب سے بڑا جادوگر تھا اجے پال جوگی وہ نیچے آیا، نیچے آ کر خواجہ کے قدموں میں پڑا. حالانکہ اس کو لایا گیا تھا خواجہ کے مقابلے کے لیے، کہتا حضور میں نے جان لیا آپ حق پر ہیں، اللہ کے ولی ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. بزرگ جو ہے نا وہ معاف کرنے والے ہوتے ہیں. ہم جیسا بندہ ہوتا ہے وہ بتاؤ میرے سامنے آیا تھا میری ٹانگیں توڑوا دوں، کوئی قابو میں آ جائے اس کے بعد تو سارے بدلے لینے نا. سنو میرے خواجہ نے کیا کیا. خواجہ اس زمانے سے ہی غریب نواز ہے، اس زمانے سے ہی نواز رہے اور آج بھی اپنے مریدوں کو اور چاہنے والوں کو نواز رہے ہیں. کیا کیا سنو. خواجہ غریب نواز نے جب دیکھا کہ مسلمان ہو گیا اس کا نام عبداللہ رکھا اور پھر سبحان اللہ ایسی نظر ڈالی کہ اجے پال جوگی جو ہے عبداللہ بیابانی کے نام سے زمانے کا مشہور ولی بن گیا، اسے بھی ولی بنا دیا. سبحان اللہ. نگاہ ولی میں جو تاثیر بدلتی ہزاروں کی تقدیر دے. بڑا ستایا گیا خواجہ غریب نواز کو، بڑا ستایا گیا. آپ کے رفقا کے ساتھ بیٹھے تھے نا تو پرتھوی راج چوہان کے قاریب لے آئے، کہا تھا نا ادھر کیسے بیٹھ گئی، ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ اور بٹھا یعنی یہی بیٹھیں گے، راجا کے اونٹ ہیں. میرا بہت دیر تک بات چیت ہوتی رہی. ہم چلے جاتے ہیں تمہارے اونٹ یہی بیٹھیں گے. خواجہ تو یہ کہہ کے چلے گئے، اونٹ بٹھا دیا انہوں نے، ہم نے ان کو بھگا دیا. صبح ہوئی تو اونٹ تو اٹھی، ایک بندہ آیا، دو بندے آئے، سب نے کوشش کی کہ یہ اونٹ تو اٹھے، کسی صورت ایک بھی اونٹ نہیں اٹھا. تو گئے جناب پرتھوی راج چوہان کے پاس، کمال ہو گیا، اتنے سارے اونٹ اٹھائے ہیں کھڑا ہی نہیں ہو رہا. بزرگ کہہ کر گئے تھے مگر اونٹ بیٹھیں گے ہی، اب وہ یہی بیٹھے رہیں گے، جا کے ان سے معافی مانگو. اب آئے خواجہ کے دربار میں کہ حضور معاف کر دیں، آپ کو کیا کھڑا کیا، اونٹ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جگہ واپس لے لیں، ہمارے اونٹ تو کھڑے ہو جائیں. خواجہ نے فرمایا چلو جاؤ، میں معاف کیا. ادھر خواجہ معاف کرتے ہیں، ادھر اونٹ چلنا شروع کر دیتے ہیں. پانی انسان کی بیسک ضرورت ہے. میں الحمدللہ جب میں واقعہ بیان کرتا تھا سنتا تھا کبھی اجمیر گیا نہیں تھا. اب جب میں لاسٹ ٹائم اجمیر گیا، اجمیر میں لے کے تو لے کے انا ساگر میں گئے. انا ساگر اجمیر کا بہت بڑا تالاب ہے. اب تو وہاں جا کر مدری چینل کے لیے ہم نے ریکارڈنگ بھی کی ہے، واقعہ وہاں جا کر میں ریکارڈ کروایا ہے، چاہیں گے کہ جا کر دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ پر. ہوا یہ کہ اب خواجہ جو بیٹھے تھے، خواجہ کے رفقا تھے، مریدین کے پانی کے لیے قریبی انا ساگر تھا. انا ساگر میں سمجھتا ہوں ہندوستان کا سب سے بڑا اس کو کہیں کہ دریا ہے یا جھیل ہے، بہت بڑی ہے. یعنی اب جتنے لوگ بیٹھے اس سے اتنا بڑا کلومیٹر پر پھیلے، ویسے تو چھوٹی سی جھیل ہوگی، بہرحال بہت بڑی جھیل. تو جو ہے وہ خواجہ کے مریدین تھے، سے جا بیٹھے نہیں دیں، ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہوئے بڑی کھیل و کال ہوئی. خواجہ کے مریدین آ کر کے حضور کو کرنے لگے، اچھا سب کو ایک بار پانی بھرنے ہمارے برتن میں، اس کے بعد پانی نہیں چاہیے. اچھا تو کیسا روز جم گیا، کیسا ڈر گئے. چلو ٹھیک ہے بیٹا تم بھی کیا یاد کرو گے، ایک بار آخر میں بھر لو. خواجہ نہیں گئے تھے، آپ کے مرید گئے تھے. وہ برتن پانی میں ڈالا، پورا انا ساگر کا پانی اس برتن میں آیا، سنگل ڈراپ، ایک قطرہ نہیں بچا. اب یہ تو واپس آ گئے، ان کی ہوائیاں اڑ گئی کہ پانی کدھر گیا سارا. پھر دوڑے دوڑے اپنے راجا کے پاس گئے کہ کچھ کرو، یہ تو ایک برتن مرید بھر کر گیا ہے تو یہ حال ہے، ان کے پیر آئیں گے تو کیا عالم ہوگا. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا. اب راجا آیا کہ حضور پورا اجمیر، پورا ایودھیا، اجمیر کو پہلے ایودھیا کہتے تھے، پورا ایودھیا پیاسا مر جائے گا، ہمارا پانی ہمیں واپس لوٹا دیں. بڑوں کے دل بڑے ہوتے ہیں. خواجہ نے کہا جاؤ تمہیں معاف کیا، جاؤ وہ برتن واپس، وہ چھاگل واپس تالاب میں ڈال دو. وہ تالاب میں
چھاگل ڈالی ہے 850 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے، اس کے بعد انا ساگر کبھی نہیں سوکھا ہے، آج بھی پانی اجمیر والے پیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی کرامتیں سناؤں، کتنے واقعات سناؤں۔ خواجہ غریب نواز کو ستایا جاتا، آپ معاف کرتے، ہر واقعے میں آپ کو معافی ملے گی۔ ہم کتنے میں بتاؤں گا، میرے سامنے اونچی آواز میں بات کی ہے، مجھے گالی دی ہے، میری پیمنٹ لیٹ کی ہے، ہاں اب بتاتا ہوں میں کون ہوں۔ جو کہتا ہے نا اب بتاتا ہوں میں کون ہوں، واقعی بتا دیتا ہے وہ کون، کیونکہ جب وہ کرتا ہے نا کام تو پتہ چل جاتا ہے اندر سے کیا نکلا ہے۔ معافی درگزر کدھر گیا؟ لوگ عجیب سی بات کرتے جناب، ہم بدماشوں کے ساتھ بدماش ہیں، شریفوں کے ساتھ شریف ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ بٹن کدھر لگا ہے آپ کے اندر، جیسے کہ بدماش سامنے آتا ہے آپ بھی بدماش ہو جاتے ہیں۔ شریف آدمی شریف کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے، بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ نبی پاک نے پتھر کھائے ہیں، اسی پتھر کو اٹھا کر واپس مارا نہیں ہے۔ ایک طرف تو نعتیں پڑھتے ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ ہم کو گالی دے کیا دعائیں دیتے ہیں؟ اس کی پوری نسلوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ ایک بیچارے کو غلطی سے ہماری گاڑی کے ساتھ کسی کی اسکوٹر ٹچ ہو جائے، اندھا ہے دیکھتا نہیں ہے، وہ بھی تو دوسرا بھائی ہے، میں بتاتا ہوں میں اندھا ہوں کہ کانا ہوں بہرا ہوں، ادھر سے تو لڑائی شروع ہوتی ہے، کوئی معاف کرنے کی تیار ہی نہیں ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں اولیاء کے چاہنے والے سارے خواجہ کی چھٹی مناتے ہو گئے، مگر خواجہ کی سیرت سے سیکھا کیا؟ خالی نیاز کھانا؟ وہ معاف کرنے والے، وہ درگزر کرنے والے، وہ ادب کرنے والے۔ ارے عبادتیں کیسی تھی خواجہ کی سنو۔ خواجہ غریب نواز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ عشاء کی وضو سے نماز فجر ادا کیا کرتے، اور تلاوت قرآن کا اس قدر شغف تھا کہ دن میں 2 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے، اور سفر میں بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی تھی۔ آپ کدھر ہیں خواجہ کے چاہنے والے؟ ہر سال پابندی سے چھٹی منائیں گے، بہت اچھی بات ہے، میں خدا نہ خواستہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، میں صرف چوٹ کر رہا ہوں کہ کیا خواجہ سے محبت صرف چھٹی کی نیاز منانا ہے؟ خواجہ کا چاہنے والا قرآن ہی پڑھنا نہ جانے، خواجہ روزانہ 2 قرآن پڑھے، اور خواجہ کا چاہنے والا منقبت سننے والے کو قرآن ہی تلفظ سے پڑھنا نہ آئے۔ اپنے دل سے سنو کہ کیسی اولیاء کی محبت ہے۔ وہ عشاء کے وضو سے فجر پڑھے، اور غوث پاک کا چاہنے والا، سخی عبد الوہاب شاہ کا چاہنے والا، اولیاء کا دیوانہ نہ عشاء پڑھے نہ فجر پڑھے۔ بتائیے نا یہ کیسی لائف اسٹائل ہے، یہ کیسی محبت ہے اولیاء کرام کی۔ خدارا آج آئے ہیں اجتماع میں، اور اب تو یہ مہینہ بھی بڑا خدا، رجب اللہ کا مہینہ، میرے آقا فرماتے ہیں رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ کیسے پیارے مہینے آ گئے ہیں، توبہ کے مہینے آ گئے ہیں، زندگی بہتر کرنے کے مہینے آ گئے ہیں۔ آؤ آج آئے ہو تو بدل کے جانا، ایسی بے عقلی والی زندگی نہیں گزارنا، اپنی زندگی میں لڑائی جھگڑا مار کٹائی بدماشی، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ بدلہ، ریونج، دشمنیاں پالے بیٹھے ہیں، سالوں سے دشمنی ہے، فلاں خاندان والوں سے نہیں ملیں گے، فلاں برادری والوں سے نہیں ملیں گے۔ انٹیریئر میں جاؤ تو اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے کہ تم نے بڑے ہو کر فلاں سے بدلہ لینا ہے۔ کدھر سے اسلام نے سکھایا؟ اسلام نے دشمنیاں ختم کی ہیں، خون کے پیاسوں کو معاف کیا اور گلے لگایا گیا ہے۔ بھول گئے فتح مکہ کہ جب نبی پاک مکے کے پہنچے تو وہ لوگ کھڑے تھے جنہوں نے کتنا ستایا تھا، آقا نے سب کے لیے معافی کا اعلان فرمایا۔ اے کاش نبی پاک کی اور اولیاء کرام کی سیرت کا یہ بس مجھے اور آپ کو ملے۔ بیان کے اختتام کی طرف لاتے تھے میرے خواجہ کے، تو ہر جملہ یہ سونے کی طرح اور ڈائمنڈ کی طرح اور موتیوں کی طرح ہے، مگر یہ فرمان سبحان اللہ جتنی بار پڑھانا ایمان تازہ ہوگا۔ خواجہ غریب نواز کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست، آج ہی یاد کر کے یہ سمجھ لیں میرے بیان کا ایک فائنل میسج ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کا دوست وہ ہے جس نے 3 خوبی، اللہ کرے کیا تھا جملے بھی کیسے کیا فرماتے خدا کا دوست وہ ہے جس نے کتنی خوبیاں، دوہراؤ گے تو یاد ہو جائے گی، کتنی خوبیاں؟ 3۔ مجھے یاد آ گیا، میں آج دیر گیا الحمدللہ، زندگی کا بڑا ارمان تھا کہ عرص خواجہ پر حضور حاضری ہوں، تو میں عرص خواجہ پر گیا تھا، میرا بیان تھا، تو میں نے بیان میں یہ باتیں کی، ٹرین میں واپس آ رہے تھے تو خوشی پتہ کیا ہوئی کہ آس پاس جو لوگ بیٹھے تھے وہ آپس میں یہ 3 باتیں دہرا رہے تھے۔ یار بیان میں سنا تھا وہ 3 باتیں کیا تھیں، ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، مجھے لگا کہ چلو بیان باقی غور سے سنا ہے، اللہ کرے کہ آج میں حیدرآباد سے چلا جاؤں، حیدرآباد والوں کو میرے خواجہ کا جملہ یاد رہے۔ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے جس میں 3 خوبی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں سخاوت دریا جیسی، میرے ساتھ دہرانا ہے، سخاوت کیسی؟ میں پھر اس کو سمجھاؤں گا اس کو، لیکن پہلے یاد کر لو سخاوت کیسی؟ شفقت آفتاب جیسی، سورج جیسی، ٹھیک ہے؟
اور فرمایا عاجزی زمین جیسی. کیا بات کر رہے ہیں میرے اللہ. اب سمجھو اس بات. دریا جو ہوتا ہے نا, دریا سے نا